بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم غیر منصرف کا بیان آپ کو پڑھائیں گے۔ گزشتہ اسباق میں آپ یہ پڑھ رہے تھے کہ خلاف اصل اعراب والے اسما کون سے ہوتے ہیں، ان میں بہت سارے آپ نے پڑھے تھے۔ آج یہ غیر منصرف کا بھی شمار انہی اسما میں ہوتا ہے جن کا اعراب خلاف اسما میں آتا ہے۔ غیر منصرف کہتے کس کو ہو، پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے۔ غیر منصرف یہ ایسا اسم ہے جو مخصوص اسباب کے پائے جانے کی وجہ سے کسرہ اور تنوین قبول نہیں کرتا اور کسرہ کی جگہ فتحہ دیا جاتا ہے، جیسے صلیت فی مساجد۔ اب اس کو سیدھی زبان میں آپ کو یوں سمجھنا ہے کہ غیر منصرف کس کو کہتے ہیں۔ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے نیچے زیر نہیں آتا اور کبھی تنوین نہیں آتی، یعنی دو زبر دو پیش اور زیر کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ تو یہ دو زبر دو پیش نہیں آتے، آئے گا تو ایک زبر آئے گا تو ایک پیش آئے گا۔ اسی طریقے سے کبھی زیر نہیں آتا۔ اگر زیر کی جگہ پر ہو، کسرہ کی حالت میں ہو، جری حالت میں ہو، تو اس صورت میں اس کو کسرہ کی جگہ پر زبر دیا جاتا ہے، نصب دیا جاتا ہے۔ اس کو ہم غیر منصرف بولتے ہیں۔ جیسے مثال میں یوں دیا ہے صلیت فی مساجد، حالانکہ ہونا یوں چاہیے تھا فی مساجد، جیسا کہ ہم نے اب تک کے قاعدے پڑھے، لیکن نہ تو اس پہ تنوین آئی ہے اور نہ ہی اس کے نیچے زیر آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہو۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ غیر منصرف اس کو کہتے ہیں، اس اسم کو کہتے ہیں جس کے نیچے نہ کبھی زیر آتا ہے اور نہ کبھی اس پر تنوین آتی ہے، اس کو غیر منصرف کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب سوال اگلا یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم ایسے اسم کی تلاش کیسے کریں گے کہ جس اسم جو غیر منصرف ہو؟ بہت سارے اسما ہیں، جیسے زید، حامد، بکر، یہ سب غیر منصرف نہیں ہیں، لیکن مساجد غیر منصرف ہے۔ اسی طریقے سے حبلہ غیر منصرف ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سے اسما غیر منصرف ہے اور کون سے اسما غیر منصرف نہیں ہے؟ اس کو سمجھنے کا یہ طریقہ ہے، آپ دیکھیں غور سے۔ کچھ اسباب ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کچھ شرائط ہیں، کچھ چیزیں ہیں، اگر وہ چیزیں کسی اسم کے اندر پالی جائیں تو وہ اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ اس میں وہ کتنی چیزیں ہیں؟ وہ 9 چیزیں ہیں۔ غیر منصرف کے حسب ذیل 9 اسباب ہیں، ان چیزوں کو اسباب بھی کہتے ہیں، یعنی 9 سبب ایسے ہیں جن 9 سبب کی بنیاد پر آپ کسی اسم کو غیر منصرف کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سے عدل، صفت، تانیث، عجمہ، علم، ترکیب، منتہی الجموع، وزن فعل، الف نون زائدہ، یہ 9 سبب ہیں۔ یہ 9 سبب کسی بھی اسم کو غیر منصرف بناتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آئی بات؟ یہ 9 سبب کون سے؟ عدل، صفت، تانیث، عجمہ، علم، ترکیب، منتہی الجموع، وزن فعل، الف نون زائدہ، یہ 9 سبب ہیں۔ یہ 9 سبب کسی بھی اسم کو غیر منصرف بنا دیتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اگلی اور ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ ان 9 سبب میں سے کسی اسم کے اندر اگر 2 سبب پا لیے جائیں تو وہ اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ کسی بھی اسم کے اندر ان 9 سبب میں سے کوئی 2 سبب پا لیے جائیں تو وہ اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ آ گئی ہوگی بات؟ غیر منصرف کا مطلب زیر نہیں آئے گا، کبھی تنوین نہیں آئے گی۔ لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، ان 9 اسباب میں سے کچھ اسباب ایسے ہیں یا اتنے طاقتور ہیں کہ اگر ان میں وہ ایک ہی سبب پا لیا جائے تو وہ کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی سبب پر وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک ہی سبب پر غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ اب اس کو انہوں نے یوں سمجھایا، دیکھیے پڑھیے۔ کچھ اسما صرف ایک سبب سے غیر منصرف ہوتے ہیں اور کچھ 2 سے
صرف ایک سبب سے غیر منصرف، کچھ دو سے، یعنی کچھ ایک سے میں غیر منصرف ہو جاتے ہیں اور کچھ دو سے غیر منصرف ہوتے ہیں۔ صرف ایک سبب سے غیر منصرف ہونے والے اسماء حسب ذیل ہیں۔ تو اب یہ پتہ چلنا چاہیے ہمیں کہ ان 9 اسباب میں سے وہ کون سے اسباب ایسے ہیں جو صرف ایک پا لیا جائے تو ایک کی بنیاد پر ہی وہ کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف ہو جائے گا۔ ان میں سے نمبر 1 تانیث با الف مقصورہ۔ یہ دیکھیے موٹے الفاظ میں جو لکھ رہا ہے، تانیث با الف مقصورہ، اگر یہ والی تانیث کسی اسم کے اندر پالی جائے تو وہ اسم کیا ہو جاتا ہے؟ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ الف مقصورہ گزشتہ اسباق میں ہم سمجھا چکے ہیں کہ الف مقصورہ کس کو کہتے ہیں۔ قصیر ان کے معنی آتے ہیں ناٹے کے، گٹے کے۔ تو بھائی یہ جو کھڑا مد ہوتا ہے یہ چھوٹا الف ہوتا ہے۔ چھوٹا الف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بڑا الف تو وہ ہوتا ہے جو ڈنڈے کی طرح بنا ہوتا ہے، اور یہ چھوٹا الف ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو الف مقصورہ بول دیتے ہیں۔ تو جس اسم کے آخری لفظ پر یہ کھڑا زبر آتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ الف مقصورہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ تانیث با الف مقصورہ۔ جیسے مثال دی انہوں نے حبلا، حبلا آخر میں یا ہے اور یا کے اوپر کیا ہے بچوں؟ کھڑا زبر ہے، تو یہ کیا کہلائے گی؟ تانیث با الف مقصورہ۔ تو اگر کوئی اسم مؤنث ہو اور وہ الف مقصورہ کے ذریعے سے مؤنث ہو رہا ہو، الف مقصورہ کے ذریعے سے کیا ہو رہا ہو؟ مؤنث ہو رہا ہو، تو وہ کیا کہلائے گا؟ غیر منصرف کہلائے گا۔ یعنی اس پہ نہ تو کبھی تنوین آئے گی اور نہ ہی کبھی اس کے نیچے زیر آئے گا۔ اسی طریقے سے بشرا، بشرا بھی تانیث با الف مقصورہ ہے۔ قہقرا، یہ بھی کیا ہے؟ تانیث با الف مقصورہ ہے۔ تو یہ اسم کیا کہلائیں گے؟ یہ وہ مؤنث جو کہ الف مقصورہ کے ذریعے سے ہو تو وہ ایک ہی سبب کی بنیاد پر، ایک ہی سبب سے غیر منصرف ہو جاتی ہے۔ دیکھیے عدل صفت تانیث، تیسرے نمبر پہ تانیث لکھ رہا ہے نا، تو یہ تانیث کون سی؟ الف مقصورہ والی۔ تو یہ الف مقصورہ والی اگر تانیث پالی جائے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ایک ہی سبب کی بنیاد پر غیر منصرف ہو جائے گی۔ ایک چیز اور بتا رہے ہیں، نوٹ کے طور پر دیکھیے، پہلے یہ پڑھ لیجئے، ایک میں کیا لکھ رہا ہے؟ تانیث با الف مقصورہ وہ اسماء جن کے آخر میں الف تانیث مقصورہ ہو، جن سے پہلے 3 یا اس سے زائد حروف اصلی آئیں، جیسے حبلا، بشرا، قہقرا۔ انہوں نے ایک چیز یہ بتائی کہ حبلا اصل میں حبلا سے بنا ہے۔ حبلا کہاں سے بنا ہے؟ حبلا۔ تو حبلا، حا، بیم، لا، یہ تینوں اصلی حرف ہیں، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یا آ رہی ہے، اور یا کے اوپر کیا ہے؟ الف مقصورہ ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الف مقصورہ سے پہلے 3 حروف اصلی ہونے چاہیے۔ اگر وہ 3 حروف اصلی نہیں ہوئے تو پھر اس کا مطلب وہ تانیث الف مقصورہ نہیں ہے اور وہ غیر منصرف نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بشرا سے بنا ہے، آخر میں الف مقصورہ ہے، تو الف مقصورہ 3 حروف اصلی کے بعد آ رہی ہے، اسی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف۔ قہقرا یہ 4 لفظی ہے، 4 حرفی ہے، تو اس میں قہقرا یہ 4 لفظ ہیں اور اس کے بعد یا کے اوپر کھڑا زبر، تو 4 حروف اصلی کے بعد الف مقصورہ آ رہا ہے۔ اب آخر میں دیکھیں چنانچہ، معنی اور مستشفی جیسے اسماء غیر منصرف نہیں ہیں، کیونکہ معنی کے اندر اصلی حروف عین، نون، یا ہے، تو جو آخر میں یا آ رہا ہے وہ الف مقصورہ والا نہیں ہے بلکہ وہ حروف اصلی والا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ الف مقصورہ سے پہلے 3 حروف کا اصلی ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد الف مقصورہ ہو تب وہ غیر منصرف کہلائے گا۔ اسی طریقے سے مستشفی کے اندر دیکھیے، مستشفی شین، فا، یا شفا سے بنا ہے، تو یہ آخر کے جو 3 حروف ہیں یہ اصلی ہیں، یعنی یہ جو الف مقصورہ ہم کو دکھ رہا ہے یہ حروف اصلی میں سے ہے، اس سے پہلے 3 حروف اصلی نہیں ہے، لہٰذا یہ غیر منصرف نہیں ہوگا اور اس کا شمار تانیث با الف مقصورہ میں نہیں ہوگا۔ مستشفی ہسپتال جیسے اسماء غیر منصرف نہیں ہوں گے کیونکہ الف مقصورہ سے پہلے 3 حرف اصلی نہیں ہیں۔ والسلام علیکم۔ ان میں سے کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔